شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام سامعین کو فرحینہ اسلامی کوئٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو برکت والی رات، دوزخ سے نجات والی رات، مغفرت والی رات اور گناہوں کو مٹانے والی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ اس رات میں انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس شب میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس میں سال کے حالات قلم بند کر دیے جاتے ہیں۔ رزق، بیماری، تندرستی، فراخی، تنگی، راحت، تکلیف، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے یا مرنے والا ہے، اس کا وقت اس شب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اس لیے شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات سے مراد شب قدر یا شب برات ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امور تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں تحریر ہے، پھر اس شب میں ان کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ یہ امور بلا شبہ لوح محفوظ میں تحریر ہے، لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے جن کے ذمہ یہ امور ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان اوپر مذکور ہوا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس فرمان جلیل کی تعمیل میں اکابر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ ہی سے یہ معمول رہا ہے کہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ اس شب میں رب العالمین کی طرف سے لوگوں کو انعامات و کرامات سے نوازا جاتا ہے، لوگوں پر خصوصی رحمت ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور دعاؤں کو مستجاب کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شب برات میں اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بیمار کہ اس کو صحت دوں۔ غرض یہ کہ صبح صادق تک یہ ستا آتی ہے۔ جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بیداری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ جب وہ خود اس رات اللہ پاک کی بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہے ہی بخشش کے طلبگار، جانے انجانے ہم کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ مگر شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں قیام کیجئے، عبادت کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں، ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے، جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے، جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنے ہیں وہ سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پتہ اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقع ہونی ہے، چونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جتنی ممکن ہو سکے عبادت کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے، اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔